بیٹے باپ کا کہنا نہیں مانتے، اولاد کہنا نہیں مانتی، ہر کوئی یہی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اولاد کے نافرمان ہونے میں کیا سارا قصور اولاد کا ہے؟ کیا یہ سارا جرم اولاد کا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ والدین اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے، سارا قصور اولاد کا نہیں، والدین برابر کے حصہ دار ہیں۔ آپ حیران ہو کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا کیسے ہے؟ نہیں، جو بیٹا اولاد والدین کے نافرمان ہو گئے، والدین برابر کے ذمہ دار ہیں۔ سبب کیا ہے؟ پہلا سبب اولاد کی نافرمانی کا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے جو رزق کے حرام پر پالی جاتی ہے۔ اگر بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہے، باپ سوچے میرا رزق کہاں سے آتا ہے، جو لقمہ اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ میں نے کمایا کہاں سے ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا رزق حلال ہو اور اولاد نافرمان ہو جائے۔ اگر باپ کے ساتھ بیٹا بدتمیزی کر رہا ہے، باپ سوچے میرا رزق کہاں سے آتا ہے، جو کما کے اس کو کھلا رہا ہوں وہ میں نے کمایا کہاں سے؟ حلال ذریعے سے آنے والا رزق اولاد کو فرما برداری سکھاتا ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے اولاد کی نافرمانی کا؟ ہم نے اولاد کو علم دین سے دور رکھا ہے، ہماری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ آج ہم سارے کے سارے دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ باپ رقبہ بیچ کر بھی اولاد کو پڑھا رہا ہے۔ ایسے مثالیں ہیں کہ اولاد کو پڑھانے کے لیے وہ اپنی جائیداد فروخت کر دیتا ہے، رقبہ بیچ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا فوج میں افسر بنے، میرا بیٹا فلاں شعبے میں جائے، آئی ٹی کا ماہر بنے۔ یہ ساری خواہشیں ازرو شرع جائز ہے۔ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے، ہم ان عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ جتنی خواہشیں ہیں یہ ساری خواہشیں جائز ہیں، شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ آپ بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں، آپ بیٹے کو انجینئر بنائیں، آپ بیٹے کو وکیل بنائیں، آپ بیٹے کو پروفیسر بنائیں، فوج میں افسر بنائیں، دنیا کے جس شعبے میں لے جائیں جہاں سے بھی حلال ذریعے سے رزق آتا ہے، وہ ساری کی ساری خواہشیں ازرو شرع جائز ہیں۔ مگر خدا را کم از کم اتنا خیال تو رکھے، اتنا علم دین تو پڑھا کے جائیں کہ باپ مر جائے بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا نہ سکے، کم از کم پڑھ تو سکے، کم از کم اس قابل تو ہو کہ باپ کے لیے دعا تو کر سکے۔ اگر وہ بیٹا ہو کے باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ اسے تو جنازہ آتا ہی نہیں، وہ صرف ہاتھ باندھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے کہ میں باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا۔ جنازہ کوئی رسم تو ہے نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت ہوتی تب ہے جب عبادت کا طریقہ آتا ہو۔ اگر اسے آتا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس تعلیم کا، کیا فائدہ ان ڈگریوں کا، کیا فائدہ اس علم کا کہ بیٹا اس قابل ہی نہیں کہ 2 سورتیں پڑھ کے باپ کو ایصال ثواب کر سکے، اس کے لیے دعا کر سکے۔ اگر وہ صرف دعا کے لیے بھی مولوی کا محتاج ہے تو کیا فائدہ اس تعلیم کا، کیا فائدہ ان ڈگریوں کا۔ اور یہ میرے دائیں بائیں حفاظ بیٹھے، معذرت کے ساتھ باتیں میری سچی ہے مگر تلخ ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرے، میں کروں، قاری صاحب کرے، حافظ صاحب، کوئی دعا کرے، سچی بات یہ ہے کہ جو بیٹے کی دعا میں اثر ہوتا ہے وہ کسی کی دعا میں نہیں ہوتا۔ جس خلوص نیت کے ساتھ ایک بیٹا باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل پر چوٹ لگی ہوتی ہے، اس کی آہ یہاں سے نکلتی ہے۔ ہم نے تو کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم نے تو اولاد کو دین کے راستے، لوگ کہیں گے کیا ہم بیٹے کو مولوی بنا دیں؟ بھائی نہ مولوی بنائیں، نہ بنائیں مولوی، کم از کم اتنا تو پڑھائیں کہ وہ 2 سورتیں پڑھ کے آپ کے لیے ایصال ثواب تو کر سکے، کم از کم وہ آپ کے لیے دعا تو کر سکے، کم از کم جنازہ تو اسے آتا ہو، وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے دھوکہ تو نہ کرے، اتنا علم دین تو پڑھا کے جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ہم بیٹے کو بھیجے پڑھانے کے لیے کہ یہ دین پڑھ کے آئے گا اور ہمارے لیے ایصال ثواب اور دعا کرے گا، اور بیٹا یہ پڑھ کے آئے کہ دعا فائدہ ہی کوئی نہیں دیتی، مدرسے والے یہ پڑھائیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں، دعا فائدہ ہی کوئی نہیں دیتی۔ یعنی آپ نے بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے،
اور وہ یہ سیکھ کے آیا کہ دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اصال ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اولاد کو دے